السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی آسمانوں سے گزرتا ہوا آیا ہوں تو میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اطراف 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کر صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس فرشتے کی شان یہ ہے کہ وہ فرشتہ جب یہ ایک سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سانس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ابھی میں وہ فرشتے کے پاس سے گزرتے ہوئے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے پر جل گئے ہیں اور وہ رو رہا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرا تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اے جبرائیل، آپ مجھے اللہ سے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو، میرے جرم کو معاف کر دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: آپ نے ایسا کون سا جرم کر دیا جس کی وجہ سے تیرے پر جل گئے اور تو زار و خطار رو رہا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لائے، جب ان کا گزر آسمانوں پر سے ہوا، جب وہ میرے سامنے سے گزرے
تو میں ان کی تعظیم کے لیے میں اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، میں ان کا ادب و احترام کرنے کے لیے میں اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا، تو صرف اسی جرم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پروں کو جلا کے راکھ کر دیا اور مجھے جو ہے میرے تخت میں جو مجھے قیدی بنا دیا۔ آپ میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سامنے اس کے لیے رو رو کر اس کے لیے سفارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس فرشتے سے کہو میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ درود شریف پڑھے گا تو میں اس کے جرم کو معاف کر دوں گا۔ تو حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فرشتہ آپ پر جب درود شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کو معاف کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پر عطا فرما دی۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے۔ ہم تو ان کی امت ہیں، نہیں بھائی ہم تو ان کی امت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے۔ حج کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا، ساری امت جمع ہوئی تو دیکھا کہ جو ہے تمام لوگ جمع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا، لوگ کثیر تعداد میں بہت زیادہ لوگ تھے، کوئی اونچائی پر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر نگاہ جا رہی ہے لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا کہ اے میرے حبیب کیا تم اب مجھ سے راضی ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے والا ہوں۔ کتنے ہزار لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو میں جنت میں داخل کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں؟ صحابہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے، صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں۔ یہ ہمارے جو جسم ہے نہیں، جسم کو جو داغتے نہیں، آج کیا کرتی؟ ہاتھ میں اس کا نام لکھ لیتی، دل کے اوپر اس کا نام لکھ لیتی، پاؤں کے اوپر اس کا نام لکھ لیتی، کیا بولتی؟ کیا کی بولتی نبی وہ ٹیٹو کیا کی بولتی نہ ہو لکھ لیتی نہیں۔ تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسموں پر داغتے نہیں، پہلا، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنا فال کھولتے نہیں، جا کو سامنے فال کھولتی نہیں، آگے کیا ہونے والا ہے، اگلے سال کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، فال کھولتی جاگو۔ دیکھیں بھئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو فال کھولتے نہیں وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہونے والے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو چھپ کے جو لوگوں کے بات نہیں سنا کرتے، وہ لوگ بھی جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ دیکھو بھئی پہلے وہ لوگ جو جسموں پر داغتے نہیں، دوسرے وہ لوگ جو فال کھولتے نہیں، تیسرے وہ لوگ جو چوری چھپ کے لوگوں کے باتیں نہیں سنتے، چوتھے وہ لوگ جو اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کس پر بھروسہ کر کے؟ اللہ پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے جو زندگی گزارتے ہیں، یہی لوگ جو ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے۔ میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بولو بھائی، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کیا ہے یہ عام ہو گیا، آج کیا ہوگا بھئی، آج عام ہو گیا یہ جسموں پر ڈال لے رہی، نہیں اس کا نام لکھ لیتی، اس کا نام لکھ لیتی، ہوتا جاتا کیا بھی نہیں ہو،
اور دوسرا کیا ہے؟ فال کھول دی. میرا بھائی جو فال کھول دی اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی گئی. زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ فال کھولنے والے کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے؟ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. اور میرے بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کو جنت میں داخل کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، ابھی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے جن کا نام اوکاشا ہے، اوکاشا نام یاد رکھیں صحابی رسول کا. حضرت اوکاشا کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اے پروردگار یہ اوکاشا کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دے. حضور کی دعا ہے، دعا قبول ہو گئی. اب یہ صحابی بیٹھے اور ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اٹھنے میں دیری کر دی، آپ سے پہلے یہ صحابی جو ہے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو. آپ نے اٹھنے میں دیری کر دی، یہ آپ سے پہلے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو. دیکھو صحابہ کرام کا کیسا جوش و جنون تھا. نہیں ہوئی میرے بھائی؟ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کی ذات پر بھروسہ کریں. نہیں، اگر اللہ کی ذات پر توکل کر کے اگر ہم بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے، غیب سے مدد کریں گے اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کی آیتوں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا اے حبیب، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے بھائی؟ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، مجھ کو یہی حکم دیا گیا اور میں سب فرما برداروں میں سے پہلا فرما بردار ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ بات ہو گئی. الحمدللہ قربانی کا مسئلہ چل رہا ہے. آج بھی الحمدللہ عید ہے، نہیں آج بھی عید ہے ماشاءاللہ. میرے بھائی اب اس میں قرآن پاک میں اللہ نے پہلا لفظ جو ہے ان صلاتی، میرے لیے میری نماز، پہلا لفظ نماز کا استعمال ہوا، دوسرا لفظ جو ہے قربانی کا استعمال ہوا. اب دیکھو ایک سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر میں بھی پہلا لفظ اللہ نے نماز کا استعمال کیا، دوسرا لفظ قربانی کا استعمال کیا. پہلا نماز، دوسری قربانی. پہلا نماز کا ذکر ہوا، بعد میں قربانی کا لفظ استعمال ہوا. اس کے بعد میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ سب اللہ کے لیے. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں. نماز بہت اہم چیز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سب سے پہلے نماز کے بارے میں دروازوں میں سب سے پہلے ہمارے اعمال کیا رکھنی؟ سو اللہ تعالیٰ کیا رکھنی؟ سب سے پہلے نماز کہتے ہیں. نماز کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دروازوں میں رکھتا ہے ہمارا نماز. اور وہ کون سی نماز ہے؟ فرض نماز آ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دروازوں میں رکھتے ہیں اس کو. اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں. نماز بہت اہم چیز ہے اور ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے. ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور مرنا بھی اللہ کے لیے ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی رضا پر، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم جو ہے زندگی گزاریں. اگر ہم اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اب جو ہے اللہ کے گھر کو ہم آئے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتی؟
اگر مسجدوں کو جو ہے تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اگر مسجد کو اگر ہم ایک اینٹ بھی اگر ہم اللہ کے گھر کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسجد میں اگر کوئی مسجد کو روشن کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کو اگر ایک جو ہے بلب دلا دیا، ایک لائٹ دلا دیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کے نبی فرماتی جب تک وہ مسجد میں وہ روشنی رہے گی، جب تک جو فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بلب جو ہے اگر ہم مسجد کو اگر ہم لگا دیے تو جب تک وہ روشنی رہے گی، جب تک روشنی رہے گی فرشتے جو ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے آخرت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ کہاں رکھتے ہوئے؟ ہم آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ اور ہماری چاہے گنی چنی زندگی ہے، 60-70 سالہ ہماری زندگی ہے، کیا بھی ہزاروں سال کیا بھی جینے ہیں بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال نہیں، بہت سارے جو ہے نبی گزرے ہیں جن کی عمریں جو ہے کسی نبی کی عمر جو ہے 640 سال ہے، کسی کی جو ہے 430 سال ہے، کسی کی عمر جو ہے 360 سال ہے، مگر ہماری عمر اوسط عمر ہے ہماری۔ میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے نیکیاں رکھا۔ کوئی آدمی جو ہے راستے سے گزر رہا، راستے میں جو ہے پتھر پڑا ہوا ہے، اسے جو ہے پتھر کو اٹھا کے اگر بازو میں رکھ دیا تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے نیک کام ہے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کسی کو اچھی نصیحت بھی اگر کر رہا ہے تو اس کا اچھی نصیحت کرنا بھی جو ہے صدقے میں شامل کر دے، اچھی بات کرنا بھی صدقے میں شامل کر دے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا اگر کوئی دو مسلمان سلام کرے، سلام کر کو سامنے والا جواب دیے، ہاتھ ملا کے دونوں مصافحہ کر کے اب بھی ہاتھ بھی نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کر دیتی ہے۔ دیکھو ہمارا دین کتنا پیارا نہیں ہے کہ نہیں ہمارا دین؟ اس لیے میرے بھائی ہم جو ہے اس دین پر جو ہے قائم رہیں، اس ایمان پر ہم قائم رہیں، اور خاص کر کیا ہے نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ نماز بہت اہم چیز ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وقت ملا تو نماز پڑھتی سو، کیا ملا تو بھائی ٹائم ملا تو نماز پڑھتی سو۔ نماز کے واسطے وقت نہیں نکالتے ہم لوگ، نماز کے واسطے وقت نکالتی کیا؟ نماز کے واسطے وقت نہیں نکالتے، وقت ملا تو نماز پڑھتی، نہیں تو نہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو جو کیوں پیدا کیا؟ قرآن کے خود الفاظ ہیں، ہم نے انسان اور جنات کو، جن اور انسان کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا، ہماری عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے، مگر آج ہم جو ہے زندگی کو ہی آج ہم لوگ پورا مقصد بنا لیں، زندگی ہماری پوری مقصد بن گئی، آخرت نہیں۔ جا کو دیکھیں گے کہ ہوا کیا مانگو، بڑے بولتی کیا کر دو، خبر کی حالت مردے کو معلوم کر۔ میرے بھائی بڑوں کی باتیں ہیں، یہ چھوٹوں کی باتیں نہیں، بڑوں کی باتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ ہمیشہ میں یہی کہتا رہتا ہوں، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ گنی چنی زندگی ہے انسان کی، حدیث پاک کا مفہوم ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل نے کہا کیا ابراہیم، کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں، کچھ مدد کروں؟ کیا میں آپ کی کوئی حاجت ہے کیا آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے جبرائیل، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں،
اس لیے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آج ہم زندگی گزار، آج ہمارا ایمان، دکان کو ہمارا ایمان، کام کو ہمارا ایمان، انہیں سامنے والا کیا کہ بول رہا اس کے اوپر ہستی ہمارا ایمان۔ میرے بھائی یاد رکھیں اللہ کی ذات بڑی قریبی اور رحیمی ذات ہے اس کی۔ ہم لوگ بہت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا بول کو، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام قہار بھی رکھا ہے، اسی رب نے اپنے قرآن میں اپنا نام جبار بھی رکھا ہے۔ ہاں یاد رکھیں، ایک قوم کا ایک واقعہ گزرا جس میں جو ہے 70,000 لوگ اس قوم میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ گاؤں کو جو ہے تہس نہس کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ جبرائیل علیہ السلام جب اس گاؤں کو گئے، 70,000 لوگوں پر اس کا عذاب نازل کرنا تھا، تو دیکھا کہ 2 لوگ وہاں پہ ایسے بھی موجود ہیں جو زندگی میں کبھی بھی جو ہے ان کی عبادت جو ہے وہ عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوئے کرتے، ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ کہ وہ 2 لوگ جو تھے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے، 2 لوگ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جبرائیل السلام بولے 70,000 لوگوں میں یہ 2 لوگ تجھے ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے، تجھے زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولے یہ لوگ، ان پر بھی عذاب نازل کرنا کیا بول کو جبرائیل السلام بولے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ سب سے پہلے یہ 2 جنہ کو ہلاک کرو، کیا کہتے اللہ تعالیٰ؟ کیا بولے اللہ؟ سب سے پہلے یہیں سے شروع کرو، یہ دونوں سے ہی شروع کرو۔ کیوں؟ جبرائیل السلام نے فرمایا کیوں؟ کہا کہ یہ صرف یہ 2 لوگ خود عبادت خود کر لیتے تھے، مگر لوگوں کے سامنے جا کر میری دین کی بات یہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ دین کی بات کریں۔ کس کے سامنے؟ بیوی کے سامنے بات کریں، ماں کے سامنے بات کریں، بچوں کو جو ہے نصیحت اچھی کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی تو اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ نماز کا حکم فرماتے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی پریشانی آ جاتی تو آپ نماز پڑھنے کا حکم کرتے، نماز پڑھنے کا حکم کرتے اپنی کس کو؟ اپنے جو ہے اہل و عیال کو۔ تو اس لیے بھائی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کی خود پابندی کریں، اور جو ہے ہم اپنے اہل خانہ کو بھی جو ہے نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ نماز بہت اہم چیز ہے، نماز سے بڑھ کر کیا بری؟ خود اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں حضور فرما رہے، اور اس جگہ فرماتی میرا دل کا سکون نماز میں ہے، بول کو فل۔ اس لیے میرے بھائی جہاں کہیں پر بھی ہم رہیں، اور اس کے لیے عمر کا کوئی بھی تقاضا نہیں، میری عمر 25 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، 100 سال ہوگی، نماز معاف نہیں۔ نماز معاف ہے کہ بھائی؟ نماز معاف نہیں، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ ہاں عورت کے جو ہے وہ مسئلے الگ ہے میرے بھائی، نماز کسی بھی حالت میں مرد کے لیے جو ہے معاف نہیں۔ میرے بھائی ماشاءاللہ مرد حضرات تو جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہماری گھر کی عورتیں بہانہ بناتی، گھر میں کاماں بہت ہیں، بچوں کی دیکھ بھالی کرنا، گھر کا کام کاج کرنا، بہانے بناتی گھر کی عورتیں۔ دیکھیں بھائی گھر کی عورتیں کیا ہے؟ بہانہ بناتی، بچوں کو اسکول کو تیار کرنا، ان کو اسکولوں کو بھیجنا، اسکول کو گئے کے بعد گھر کا کام کاج کرنا، بہانے بناتی۔ نمازوں کی پابندی کرنے میں ہماری گھر کی عورتیں کوتاہی برتتی، اس کا خاص کر خیال رکھیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پہلا سوال، اور دوسرا سوال کل قیامت کے دن میاں بیوی کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کون سا ہے اللہ کا؟ کون سا بھائی؟
میاں بیوی کا میاں بیوی بولے تو عرس نشو نہیں. دیکھیں بھائی دوسرا سوال میاں بیوی کا. ہاں اس لیے میرے بھائی ہماری عورتوں سے ہم جو ہے بیٹھ کے جو ہے اطمینان کے ساتھ ان کو نصیحت کریں. جیسے ہم لوگ آگے جو نماز پڑھتی نہیں میرے بھائی ان کو بھی نماز پڑھنے کے لیے ان کو بھی تاکید کریں. آج ہم لوگ ایسا نہیں حضرت بول رہے اور اسنا چڑھا کو جاؤ اس سے بولنا نہیں. پیار محبت کے ساتھ چاہے وہ ہماری بیوی ہو, چاہے وہ ہماری بہن ہو, چاہے وہ ہماری بیٹی ہو, چاہے وہ ہماری ماں ہو, اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ ہم جو ہے ان کو نماز کی دعوت دیں. پہلے ہم خود پڑھیں نہیں, پہلے ہم خود پڑھیں بعد میں جو ہے ہمارے اہل خانہ کو جو ہے ہم نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ.